کیا فیض صاحب کی انوالومنٹ آپ کے دور میں اتنی زیادہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس پورے کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا، حکومت میں ان کی انوالومنٹ تھی؟ آپ کون پورے کرتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں لانگ مارچ کا آئیڈیا بالکل پی ٹی آئی کا اپنے انٹرنل تھا؟ فیض صاحب کی جو اب سزا ہے اس کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کے رفقا 9 مئی کے کیسز میں بھی ان کو کنوینٹ پہلے کرتے 3 سال سے چل رہی ہے، اس کا تناظر میں کیا بات؟ نہیں، کوئی سخت فیصلے اس میں متوقع ہے نا؟ گولیاں مارنی ہے 3 سال سے جو ہو رہا ہے ملک میں، اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ یہ فیصلے کرنے والے یہ تو نہیں سوچتے، وہ تو اپنے فیصلے کر گزرتے ہیں، ماضی میں تھوڑے انہوں نے فیصلے کیے۔ بس ٹھیک ہے، پھر اگر وہ فیصلے نہیں سوچیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ بالکل نہیں سوچتے تو بس پھر نہیں سوچتے۔ عوام تو اڈیالہ جیل کے قیدی کی رہائی مانگ رہی ہے، آپ کے خط میں ان کا ذکر نہیں ہے عمران خان کی رہائی کا۔ آپ یہ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ عمران خان آپ کی بات مانیں گے؟ میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی جیل نے بھی تو 50-60 ملین ڈالر کی اکانومی کریٹ کر دی، اور یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے آپ باہر آئیں، اور عمران خان کا جیل میں رہنا بہت سوٹ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ آپ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ ایک لیٹر آرمی چیف کو لکھیں، آپ سی ڈی ایف بن گئے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، چلیں ماضی بلاتے ہیں، آگے چلتے ہیں، کیا ایسے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ عمران خان جو سخت موقف رکھتے ہیں یا ریزسٹنس کی جو وہ بھی نہ کریں، تو دیکھیں پھر وہ کیا کریں۔ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے یہ کس فریق کی نمائندہ ہے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کے بارے میں الزام ہوتا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ انکمپیٹنٹ پولیٹیشین ہے عمران خان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ نند باوج والی لڑائی کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو لانے کا فیصلہ، اس کے پیچھے آپ کو خان کی کیا سوچ لگتی ہے؟ گنڈاپور شاید پولیٹیکلی ڈیل کر رہے تھے جو ان کو پسند نہیں آیا؟ نہیں، علی امین گنڈاپور دونوں طرح ڈیل نہیں کر پائے۔ کیا عمران خان جتنا بھی پاپولر ہو، جتنا بھی اس کی ہو، کیا وہ دو بدو لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کو مات دے سکتے ہیں؟ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو کسی کو اچھا لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مزاج نیوز کے ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ سلسلے کے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام، لائر سے پھر وہ میری سیٹ پہ بیٹھتے رہے یہاں ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے اینکر، انہوں نے اپنا کیریئر بنایا، اور اس کے بعد وہ پھر پالیٹکس میں آئے، پالیٹکس سے وہ وفاقی وزیر، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی ان کے جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے اوپننگ بیٹسمین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ موجودہ تناظر میں بھی کافی رول پلے کریں، شاید ان کی پاکستان کی تحریک انصاف میں جو سیاسی پوزیشن ہے اس وقت وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ اسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اپنے تئیں کچھ دوستوں کو ملا کر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان فواد چودھری، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ فواد چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کل تو آپ زیادہ مصروف ہیں۔ نہیں، کوئی مصروف نہیں ہے، بس لگے نہیں، آج جو آپ نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، اسی سے شروع کرتے ہیں، ہاٹ ٹاپک وہی ہے، یہ کمیٹی ہے کیا، اور آپ کا خط لکھنا وزیر اعظم کو؟ دیکھیں، یہ ہم نے کو پچھلے مہینے جو ہے 2 مہینے کہہ لیں، ہم نے کچھ ملاقات کی تھی ہمارے جو تحریک انصاف کے پرانے سارے لیڈرز ہیں، دوست ہیں، ان سے اسد عمر صاحب ہو گئے، علی زیدی ہو گئے، عمران اسماعیل، محمود مولوی صاحب، پھر پنجاب میں جو لوگ ہمارے ساتھ ان سے چوری سرور صاحب تھے، شفقت محمود صاحب تھے، سبطین صاحب تھے۔ تو اصل میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پاکستان جس سچویشن میں ہے، اس میں اپنی ذات سے تھوڑا اوپر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کا خیال تھا کہ ابھی وہ بڑا پری میچور ہے، ابھی ہم نہیں کر سکتے۔ محمود مولوی صاحب نے، عمران اسماعیل کا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم ابھی بھی کچھ نہیں کرتے تو پھر اگلی جو صورتحال ہے اس میں اگر حکومت کی اور عمران خان پی ٹی آئی کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، دیکھیں نا، 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے، اور اگر ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو سہیل آفریدی کے پاس، چیف منسٹر کے پی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا ماسوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ اناؤنس کریں۔ وہ لانگ مارچ اناؤنس کریں گے، وفاقی حکومت اس کے جواب میں وہاں گورنر رول لگائے گی، اور پھر ہائی ہینڈڈنیس ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اگلا پورے سال بھی ایک پریشر کوکر بنا رہے گا اور تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمارا ماننا یہ تھا کہ ہمیں اگر کوئی انیشیٹ کرنا ہے، ہمیں پرپوزل دینی چاہیے ڈائیلاگ کی۔ تو پھر ہم نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ بنائی، جس کے بعد ہم حکومت کے لوگوں سے ملے، پھر ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملے،
اور دونوں طرف جو ہے وہ ہمیں یہ لگا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہماری ایک ملاقات حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک مہربانی کی کہ ہمیں انہوں نے کوٹ لکھپت کے لوگوں سے ملاقات کی اجازت دی. ہم ان لوگوں سے ملے، اعجاز چودھری صاحب سے ملے، ان سے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے، محمود الرشید صاحب سے ہماری کمیونیکیشن ہوئی. اور ہم نے یہ تجویز دی حکومت کو کہ ڈائلاگ آپ نے انیشیٹ کرنے ہیں تو پھر آپ کو کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا. لیکن عوام تو اڈیالہ جیل کے قیدی کی رہائی مانگ رہی ہے. آپ کے خط میں ان کا ذکر نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کا آپ نے باقی لیڈرشپ کی رہائی کے لیے لیٹر لکھا. وہ اس لیے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ تو ایک الٹیمیٹ گول ہے نا. فی الحال تو عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ ان کی سپریم کورٹ میں ایک تصویر ریلیز ہو گئی تو آدھی سپریم کورٹ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے لوگوں کو آپ کو سسپینڈ کرنا پڑا. تو اگر آپ شروع ہی عمران خان کی ریلیز سے کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے. تو اس لیے ایک وایا میڈیا نکالنا ہے. وایا میڈیا یہ ہے کہ آپ پہلے ماحول بہتر کریں جس میں جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں، شاہ محمود قریشی میں اپنا اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد اور عمر چیمہ یہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ پھر عمران خان صاحب سے بھی جا کے بات کر سکتے ہیں. جب آپ نے ان لوگوں سے ملاقات کی تو کیا کوئی ان کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے تو سختی ہے، ان لوگوں کی طرف سے نرمی سامنے آئی؟ اور پھر شاہ محمود کی رہائی کے پیچھے کوئی یہی کہانی نہیں ہے آپ کی ملاقاتوں کی؟ پھر ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کی بریت تو ہماری ملاقاتوں سے پہلے ہی ہو گئی تھی 3 کیسوں میں، ہم تو اس کے بعد ملے ہیں. لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے وہ صرف شاہ صاحب تک تو نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور شاہ صاحب کو میں نے کہا بھی کہ اگر شاہ صاحب کو اکیلے باہر نکالنے آتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا جو ایک یہاں پہ ماشاءاللہ ایک طبقہ جنم لے چکا ہے جو ہر ایک کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے، تو پھر شاہ صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو اس لیے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ یہ جو 3-4 لوگ ہیں یہ بھی رہا ہوں. اور یہ جب 5 لوگ رہا ہوتے ہیں تو پھر اس کا رنگ بھی کچھ اور ہوگا، وہ بات بھی کچھ اور طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ بات ایجنڈے کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں. اور عمران خان کی رہائی کی جو بات ہے وہ پھر یہ لوگ آگے کر لیں گے. آپ نے بات کی کہ 3 فریق ہیں، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف یا عمران خان. یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے یہ کس فریق کی نمائندہ ہے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کے بارے میں الزام ہوتا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، تو کیا یہ اس طرف سے کوئی انیشیٹو ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے تھے، ہم ہمیشہ بڑے اچھے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اب ہمارے تعلقات نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو لوگ ہی ہوتے ہیں نا، 5-6 لوگ ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا تو خیر بڑا اچھا تعلق رہا، اور اب بھی ہمارا اصل معاملہ تو یہی ہے کہ تحریک انصاف میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ایک ٹمپریچر اتنا ہائی ہے اس کو ہم نیچے لانے میں کوئی رول ادا کر سکیں، اور تاکہ ملک جو ہے وہ نارملائز ہو. اس وقت ملک نارملائز نہیں ہے، اسپیشلی جو 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے زندگی گزارنی کیسے. اس ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے پاکستان کا جو انویسٹمنٹ اس وقت پیراڈائم ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اوورسیز پاکستانی $1 پاکستان میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے، جس سے ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھنے کے بعد جو اگلا کام ہوا کہ ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا. اس کے 38-40 انڈسٹریاں ہیں جو کہ اس سے تھیں وہ بیٹھ گئیں. پھر سیلریڈ کلاس جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں 56% اضافہ ہو چکا ہے اس سال ٹیکس کے اوپر. نہیں، آپ ساری یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم کا جو مذاکرات پہ زور دینا کیا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو سنجیدہ لگ رہے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں، جو آپ نے پاکستان نے یہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی اس کے بعد جو انٹرنیشنل کامیابیاں سمیٹیں کہ پاکستان سوچ ہی سکتا تھا نا کہ امریکہ بھی ہماری سائڈ پہ ہو، چائنا بھی ہو، سعودی عربیہ ہو اور ایران بھی ہو، اور پھر ہمارا اتنا اہم رول ہو. لیکن ان کامیابیوں کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکی. سو ہمیں تو پاکستان کے لوگوں کو تو فائدہ ہے نا کہ اکنامک بینیفٹس اس کے ہیں، وہ نہیں آ رہے. دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے 2.5-3 سال میں کیا زور ہے جو نہیں لگا لیا کہ عمران خان جو ہے ان کو آپ پولیٹیکلی زیرو کر سکیں. وہ نہیں کر سکے. اب آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں، عمران خان پہ کر رہے ہیں، پاکستان میں بحث عمران خان کے اوپر ہے. دیٹ شوز دیٹ عمران خان کی جو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے وہ اس میں تو بے پناہ اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی انقلاب نہیں لا پائے، پوری اپنی پاپولیرٹی کے باوجود
کوئی شبہ نہیں کہ 2/3 اکثریت 8 فروری کے انتخابات میں عمران خان نے جیتے تھے، لیکن وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے حکومت میں، کیونکہ لوگ نہیں ہیں۔ انکمپیٹنٹ پولیٹیشین ہے عمران خان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ تو پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو ایک وکیلوں کا گروپ ہے، ادھر ادھر سے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ وہ اس کی اپنی کمزوریاں ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن بہرحال نیٹ نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے حکومت نہیں بدلی جا رہی اور حکومت سے عمران خان نہیں مائنس ہو رہا۔ تو دیکھیں ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن ہے۔ اس پوزیشن میں ہم دونوں فریقوں کو یہ کہہ رہے ہیں، دونوں فریقین کو ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اپنی پوزیشن کو دیکھیں اور ایک قدم حکومت آگے لے اور یہ جو ریلیف ہے پولیٹیکل پریزنرز کو دے، اور ایک قدم عمران خان پیچھے لیں تاکہ ایک سپیس کریٹ ہو۔ نہیں، وزیر اعظم کا یہ آفر آپ کو سنجیدہ لگتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون آن ون نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی یا عمران خان، حکومت یا وزیر اعظم کا رول اس میں ثانوی سا ہے؟ یہ ثانوی نہیں ہے۔ دیکھو نا، بات یہ ہے کہ دو طریقے ہیں نا، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے دعا کریں کہ حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی ہو جائے، پھر اسٹیبلشمنٹ اور ہم مل کے جو ہے وہ حکومت والوں کے خلاف وہی کریں جو انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کے خلاف کیا۔ یہ 75 سال کا ماڈل ہے جو کہ ظاہر ہے کہ کامیاب ماڈل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس میں تبدیلی آنی چاہیے اور سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائلاگ ہو جس کے نتیجے میں ہم ایک سٹیبل پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کریٹ کر سکیں۔ اور اس لیے یہ تینوں فریق ہیں، یہ تینوں سمجھیں گے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تو پھر بات آگے چلے گی۔ تینوں میں سے ایک بھی سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اب ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے طور پر بھی ایک پورا ایک فورم بن چکا ہے اور وہ کافی ایکٹیو ہیں۔ 2-3 دن پہلے انہوں نے بڑا اچھا فورم بھی کیا، شاید حقان عباسی صاحب کو بھی انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے۔ اس فورم کو آپ افیکٹو نہیں سمجھتے؟ آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں آپ کو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی بنانے کی ضرورت پڑی؟ وہ افیکٹو نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اچک زئی صاحب ہوں یا ناصر عباس صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، یا پھر پی ٹی آئی کی اپنی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، سلمان راجہ وغیرہ، گوہر صاحب ہو جائیں، سلمان راجہ ہو جائیں، وکاس وغیرہ ہو جائیں، یہ لوگ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان ان کو نہیں جانتے۔ جب تک وہ لوگ جن کے اوپر عمران خان کا ایک پرانا تعلق ہے، جو عمران خان کی بات سمجھتے ہیں اور جو عمران خان سے بات کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے ڈائلاگ میں، تو آپ اصل جو شخصیت ہیں وہ تو عمران خان ہے نا۔ لیکن آپ یہ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ عمران خان آپ کی بات مانیں گے؟ آپ لوگوں کی ریپلیسمنٹ کے طور پر انہوں نے پارٹی ان کو حوالے کی ہوئی ہے، اور پھر پی ٹی آئی کا اوور آل جو ہارڈ کور ورکر ہے وہ بھی عمران اسماعیل، فواد چودھری، ان لوگوں کو کسی حد تک جو ہے وہ تو خیر فوری غداری کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ ہارڈ ٹائم میں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ کی وہاں اپنی ایکسیپٹیبلٹی کا بھی تو سوال ہے۔ دیکھیں، ہم تو پیچھے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر چیمہ یہ انیشیٹ کریں۔ ہم تو صرف ایک سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میڈییشن کرنا چاہتے ہیں دونوں سائڈوں کے درمیان۔ دیکھیں، یہ جو ایک طبقہ ہے جس کو جو سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ ایک ماچس اور تیل کی بوتل لے کے کھڑا ہے اور وہ الاؤ بڑھانا چاہتا ہے، وہ بنیادی طور کے اوپر ایک وار اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اور میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی جیل نے بھی تو 50-60 ملین ڈالر کی اکانومی کریٹ کر دی ہے اور یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے آپ باہر آئیں، اور عمران خان کا جیل میں رہنا بہت سوٹ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ یہی میرا سوال تھا کہ جو عمران خان کے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے پہلی رو میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، اگر وہ باہر آ گئے تو یہ ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ یہ تو ریلیونٹ ہیں، ریلیونٹ رہیں گے۔ نہیں، ابھی تو عمران خان کے نام کی وجہ سے تو کوئی اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، کوئی پارلیمانی لیڈر بنتا ہے، لائم لائٹ تو ملی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے اوپر عمران خان کے اعتماد کا یہ حال ہے کہ انہیں جو ہے وہ اپنی پارٹی میں سے انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن نہیں لگایا، انہوں نے پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی سیاست ہی جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی۔ ایک آئی وڈ سے اچک زئی صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے، لیکن دیکھیے وہ ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی آئیڈیالوجیکل تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک اور ساری ابھی آپ تحریک تحفظ پاکستان کی بھی بات کر رہے تھے، یہ سارے اینٹی پنجاب لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ سمجھیں کہ آپ کو بڑا تیر مار رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ پی ٹی آئی تو ایک وفاقی قومی سیاست کرتی ہے، اور یہ نہ یہ جو ہے وہ فرقہ وارانہ سیاست کرتی ہے، نہ یہ نیشنلسٹ پالیٹکس کرتی ہے، یہ تو پاکستان کی سیاست کرتی ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کا نیشنلسٹ یا سیکریٹیرین قوتوں کو دینا تو کوئی عقل مندی نہیں۔ تو عمران خان ایک طرف ایک نیشنلسٹ کو
वही ना। बना रहा है, दूसरे ऐवान में वो एक सेक्टेरियन को बना रहा है, तो ये इमरान खान का फैसला है ना, वो इस तरह क्यों सोच रहे हैं आपके ख्याल नहीं, में? ये तो एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की गलती है, जिन्होंने पीटीआई की सारी लीडरशिप जो थी उसको 9 मई और 20 जून के दरमियान ठुड्डे मुक्के मार के, जेलों में डाल के, तशद्दुद करके सियासत छुड़वाई, पार्टियां चेंज करवाई और लोगों को तबाह कर दिया। ये तो गलती तो इनकी है। अगर आज वो लोग सारे जो हैं वो पार्लियामान में होते तो आज पार्टी और इमरान खान बराबर थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में अब इमरान खान है और लोग हैं, पार्टी तो दरमियान में है ही नहीं। लिहाजा इमरान खान, मतलब आप इतने सालों से पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, स्पोर्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको भी मैं कहूँ कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें 4 लोगों के बाद आप नाम बता दें तो आप नहीं बता सकते, सारे अननोन लोग हैं। अब भी इमरान खान सबको फारिग कर दें और फिर स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों को कह दें कि आज से ये है पीटीआई, तो वो पीटीआई होगी। तो ये तो हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी गलती की कि ये चक्कर में ये इन्होंने सोचा कि हम एमकेएम की तरह डील करेंगे पीटीआई को, जो मुमकिन नहीं था एक वफाकी जमात को। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल तो सिर्फ यही है कि हम टेम्परेचर कैसे नीचे लेंगे, और टेम्परेचर नीचे आता है जब आप कोट लखपत के असीरान जो हैं वो बाहर आते हैं और उनके साथ निगोशिएशन शुरू होती है, और वो इमरान खान से भी वो भी बात कर सकते हैं, हुकूमत से भी वो बात कर सकते हैं। तो सब हमने देखा कि माजी में नवाज शरीफ के साथ भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से वन ऑन वन हुए, लेकिन उनका प्लान भी शहबाज शरीफ की सूरत में रहता था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनते थे, मामलात आ जाते थे, वापस इक़्तिदार में आ जाते थे। खान साहब का इशू ये बना है कि ना उनकी पार्टी में जो लीडरशिप, जो आप जैसे लोग जो बातमात थे ना, वो अब मेन रोल में है, और जो नए लोग हैं वो इतने कम्पिटेंट नहीं हैं। ऊपर से नंद भावज के लड़ाइयाँ भी सामने आ रही हैं, वो भी पार्टी को कमज़ोर कर रही हैं। तो खान का वो जो केस लड़ना था, किसी ने जो बाहर की एक पूरी टीम केस लड़ती है, वो क्यों इतना नाकाम है, या वो क्यों इतने इफेक्टिव नहीं है कि वो कहीं ना कहीं वो जो दूरियां ख़त्म कर सके और मामलात आगे बढ़े? देखिए, एक तो उसमें जिस तरह मैंने आपको कहा कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो किया कि सारी पार्टी ख़त्म करने के चक्कर में उन्होंने काडर ख़त्म कर दिया और अब इमरान खान है और लोग हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने भी जो है वो एक पार्टी में बुज़दार मॉडल इम्पोज़ किया। जो मैं अगस्त में जब मैंने उनसे मिला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आखिरी मुलाकात जो हमारी अगस्त में हुई, मैंने उन्हें कहा, सर देखें हम मिलिटेंट नहीं हैं, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते, मुझे तो चलानी ही नहीं आती। तो आप मेहरबानी करें कि हमें नून लीग को बहरहाल एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जब हमारा झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस देखी, तो उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस बना ली। हमें भी अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, और वो तब बनेगी जब आप मुझे या एक दो लोगों को और ये स्टांस दें, एक ये मैंडेट दें कि हम एक अपोजिशन इत्तेहाद बना सकें। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई, मेरी पीर साहब से भी बात हो जाएगी, मैं हाफिज नईम साहब से भी बात हुई। हम इन सब लोगों को इकट्ठा करें और अपोजिशन अलायंस बनाएं ताकि हमारी स्पेस क्रिएट हो, और फिर हम हुकूमत से और उनसे बातचीत करें। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा चलो मुझे सोचने दो। वो सोचने क्या देना था, वो फिर एक तरीका नाज कर दी जिसका ना सर ना पैर, वो उस तरह हो। तो अनफॉर्चुनेटली अगर पीटीआई का देखें ना, मसला ये है कि आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में आपकी स्पेस नहीं है, लोकल इस्टेब्लिशमेंट से आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई चल रही है। फिर आपने सोचा ये काफ़ी नहीं है, हमने सारी अपोजिशन से भी लड़ना है, तो इस तरह तो नहीं पॉलिटिक्स हो सकती। ये नंद बावज वाली लड़ाई का क्या ये देख रहे हैं, ये तो हर घर में होता है, इसमें क्या इशू है? ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फैसले इमरान खान करते हैं। इमरान खान जब कहेंगे, अभी तो चूंकि वो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं, तो अलीमा बीबी कर रही हैं। जब इमरान खान को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी, वो आएंगे, वो फैसले कर सकेंगे, तो वो फैसले वो करेंगे। लोग तो इमरान खान के साथ है ना, अलीमा खान या बुशरा बीबी के साथ तो नहीं। तो ये जो अली अमीन गंडापुर को हटाकर सोहेल अफरीदी को लाने का फैसला, इसके पीछे आपको खान की क्या सोच लगती है? क्या वो वाकई बंदूकों वाले एग्रेशन के साथ आना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल गंडापुर शायद पॉलिटिकली डील कर रहे थे जो उनको पसंद नहीं आया? नहीं, अली अमीन गंडापुर दोनों तरह डील नहीं कर पाए। लेकिन ना मसला एक तो, टू बी फेयर विद, जो केपी की चीफ मिनिस्टरशिप है वो बड़ा मुश्किल ऑफिस है इस वक्त। एक तरफ आपने कारकुनों को मुतमईन रखना है, जो आपको वोट मिला है सिर्फ एक काम के लिए, आपने इमरान खान को बाहर लेके आना, और ना लोगों की वहाँ कोई सड़कों से दिलचस्पी है, ना कॉलेजों से दिलचस्पी है, ना किसी चीज़ से दिलचस्पी है। लोग कहते हैं इमरान खान को आप रिलीज कराएं। दूसरी तरफ आपने इमरान खान को मुतमईन रखना है।
तीसरी तरफ आपने को हुकूमत चलानी है तो आपने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ताल्लुकात रखने हैं। सो एक पुल सरात है जिससे केपी के चीफ मिनिस्टर ने गुजरना है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ना कारकुनों को खुश रख सके, ना इमरान खान को खुश रख सके और ना ही इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश हो सके। सोहेल अफरीदी अब आए हैं, सोहेल अफरीदी के लिए भी बड़ा ही एक मुश्किल टास्क है। इमेच्योर नहीं है उनके लिए इतने बड़े टास्क को, इज नॉट दैट पॉलिटिकली। देखिए टू बी फेयर विद अभी तक तो वो बुरे नहीं गए, अभी तक ठीक तो है। अच्छे जा रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने कोशिश की है। अगर आप जब हमें अडयाला के बाहर अगर आप देखें जब भी वो गए हैं उन्होंने डायलॉग की भी बात की है, एंगेजमेंट की बात भी की है और साथ साथ उन्होंने अपने मौक़िफ़ को भी जो है वो बयान किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर ये बातचीत नहीं होती, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट उनके एंगेज नहीं करती, लेकिन ना सोहेल अफरीदी का भी एक प्रॉब्लम तो है ना, सोहेल अफरीदी इमरान खान से बात नहीं कर सकते। ही इज़ टू जूनियर फॉर खान साहब। उनके तो वो बच्चों की तरह ही जी होंगे। हाँ। तो सवाल ये है कि इमरान खान को आगे से कन्फ्रंट करने वाले भी तो 4 लोग चाहिए ना। जो शाह महमूद, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद जिस तरह खुल के खान साहब से ये बात बात खान साहब को क्यों नहीं समझे? क्या उनका कोई नफ्सियाती तौर पर वाक़ई जेल में रहने के बाद वो फैसले करने की सलाहियत कमज़ोर हुई है कि वो इस तरह के मैच्योर फैसले क्यों कर रहे हैं? जब आपने इतने मज़बूत हरीफ से डील करना है, तो आपको एक ताकतवर और मैच्योर टीम मैदान में उतारनी चाहिए, ना कि सोहेल अफरीदी। नहीं और किसको उतारे वहाँ पे? आप लोगों पे जब क्यों नहीं आपने एतमाद कर रहे? आप तो परवेज़ बाहर हैं ना? मुशर्रफ, महमूद खान वगैरह ये सब लोगों को आपने केपी में फ़ारिग कर दिया तो फिर सोहेल अफरीदी नहीं बनना था ना, और किसने बनना? यही तो प्रॉब्लम है ना कि आपने कैडर सारा ख़त्म कर दिया है। तो फिर इमरान खान ने अवेलेबल चॉइसेस में से ही चॉइस करनी है। दूसरा ये ज़रूर है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इमरान खान ने इतना अभी तक जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं किया। हालाँकि खान साहब का सियासी कद इतना बड़ा है कि कोई चैलेंज उनके लिए नहीं है, कोई भी सियासी सियासी बंदा। और अगर हमने नॉर्मलाइज़ करना था तो हमें चाहिए था पॉलिटिकल लोगों को जो है वो आगे करते, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश जो है वो कर सकते थे। बहरहाल अभी तक तो पार्टी के अंदर तो उन्होंने भी बिज़ार मॉडल लगाया है। जो नहीं, कह रहे आपका अगर वो मशवरा सुन लेते हैं, चलें फवाद चौधरी को उन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा फवाद मशवरा दो। ये जो मौजूदा हालात में खान को क्या मशवरा देंगे? ये जो एस्टेब्लिशमेंट और खान की दो-बदू लड़ाई है, इसका आपके पास भी तो कोई फार्मूला नहीं होगा। देखिए मैं तो चाहता हूँ खान साहब अभी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से बात की बात ही ना करें। वो पोजीशन अलाइंस मैं तो 2 साल से ये बात कह के थक गया हूँ। आप फजलुर रहमान साहब से बात करें, आप हाफ़िज़ नईम साहब से बात करें, पीर साहब पगाड़ा से बात करें और एक अपोज़िशन अलाइंस बनाएँ और लेट मौलाना फजलुर रहमान और पीर साहब पगाड़ा लीड द इनिशिएटिव। वो जब बात करेंगे, पीछे ये सारी ताकत होगी, वो और तरह बात करेंगे। अब देखिए ना चौधरी साहब या अल्लामा नासिर अब्बास साहब तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकते। उन्हें पीटीआई की ज़रूरत है अपनी सीट जीतने के लिए। वो कैसे वो उनकी वो ताकत नहीं है, वो बात नहीं कर सकते। ये जो बात कर सकते हैं उन आपने उनको भी नाराज़ किया हुआ। इस इशू पे आखिरी सवाल है, आप क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा बारीकी से जानते हैं, उनके साथ काम किया है, इमरान खान की सियासत को भी देखते हैं। क्या इमरान खान जितना भी पॉपुलर हो, जितना भी उसकी हो, क्या वो दो-बदू लड़ाई में एस्टेब्लिशमेंट को मात दे सकते हैं? नहीं, दो-बदू लड़ाई का इश्यू नहीं है। देखिए बात ये है पाकिस्तान कोई एस्टेब्लिशमेंट भी अकेली नहीं चला सकती। प्रॉब्लम ये है आप अयूब खान जो थे उनके दौर में वो बड़े अक्लमंद आदमी भी थे। उनकी टीम भी बहुत बड़ी टीम थी। ब्यूरोक्रेसी उस वक़्त की सारी ब्रिटिश ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेसी थी। कहाँ अल्ताफ़ गौर और शहाब साहब जैसे लोग अब कहाँ पे आपको पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में मिल रहे हैं। पैसा कोरियन वॉर ख़त्म हुई थी, पाकिस्तान को इतना पैसा आ रहा था समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ खर्च करना है। इसके बावजूद 13 साल में मुल्क टूट गया। देखिए ये एक डायनामिक्स है, पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स हैं। सो जब भी अगर आप अथॉरिटेरियन रूल से पाकिस्तान चलाएँगे नहीं चल सकेगा। तो हम चाइना नहीं है, नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, जहाँ पे एक कौम है, पूरी कौम एक ज़ुबान बोलती है, मज़हब उनका एक है। हमारे तो हर 50 मिनट के बाद मज़हब बदल जाता है। हर 50 मिनट के बाद जो है वो ज़ुबान लहजा बदल बदल जाता जाता है। है, एथनिसिटी बदल जाती है, कौमियत बदल जाती है। इतने डाइवर्स मुल्क जो हैं वो अथॉरिटेरियन रूल्स में नहीं रहते। हमारे सामने मिसाल है इंडिया की और अमेरिका की। सिर्फ डेमोक्रेसी इनको इकट्ठा रखती है और लोग इमरान खान के साथ हैं। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा। तो उनको मशवरा तो दें ना, इस क्राइसिस से वो निकलें। वो तो कोई नहीं मैंने तो मशवरा दिया है, लेकिन देखो ना क्या दिया है? मैंने तो उनको कहा है कि आप अलायंस बनाएं और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करें। आपने ये मशवरा क्यों नहीं दिया कि एक लेटर आर्मी चीफ को लिखें, आप सीडीएफ बन गए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, चलें माजी बुलाते हैं, आगे चलते हैं, क्या ऐसे मामला ठीक नहीं हो सकते? देखिए इमरान खान अगर अपनी रेजिस्टेंस आप बेसिकली कह रहे हैं कि इमरान खान जो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं या रेजिस्टेंस की जो वो भी ना करें।
تو دیکھیں پھر وہ کیا کریں. نہیں، سخت موقف کا مطلب دیوار کو ٹکرے مارنا تو نہیں ہے نا، سیاست تو حکمت کا نام ہے نا. بات صحیح ہے، لیکن عمران خان کو جب کوئی ریلیف آپ دیں گے، آپ ان کو کوئی بات چیت میں لائیں گے کریں گے تو وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے نا. وہ بھی اپنے موقف کو بھی چھوڑ دیں اور ادھر سے بھی کوئی ریلیف نہ ملے تو وہ تو پھر اپنی سپورٹ بیس کو بھی مایوس کر تو آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نرم گوشہ ہے ہی نہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی کا انیشیٹو ہے ہمارا، اس کے اوپر اگلے 8-10 دن میں we will know کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس سے پتہ چل جائے گا. آپ جیسا بہت رازوں کی آپ امین ہیں، اور فیض صاحب کے ساتھ بھی آپ کی جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی بڑی اچھی تھی. وہ سارے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سی ڈی ایف جو پوٹنگ از آن ہاؤس ان آرڈر، شاید پہلی بار ہوا ہے کہ جو ایک میجر پلر آف اسٹیبلشمنٹ ہے ڈی جی ایس آئی، اس کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی. یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ فوج کے انٹرنل ایشوز ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا. چاہیے بس انہوں نے فیصلہ کیا، ہم نے جو نئے لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، جو بھی اس پوزیشن پہ ہوگا ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. نہیں تو کیا فیض صاحب کی انوالومنٹ آپ کے دور میں اتنی زیادہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس پورے کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا، حکومت میں ان کی انوالومنٹ تھی؟ آپ کون پورے کرتا؟ اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے دور میں؟ ویسے پارلیمنٹ میں کور نہیں کر رہے آپ؟ کر رہا ہوں کور کرتا تو کون پورے کرتا ہے؟ یہ تو ہم کرنا پاتا ہے، ظاہر ہے 1954 سے جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. یہ ایک جو تاثر بڑا عام ہو گیا کہ جو نومبر 2022 کا لانگ مارچ تھا وہ فیض صاحب کی وجہ کہنے پر جو ہے وہ کیا گیا تاکہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ رکوائی جائے. ہم نے تو میں صرف آپ کے بہت سارے رازوں کے امین ہے، میں کہتا ہوں کوئی ایک آدھ بات ہمیں بھی مل جائے آپ سے. مارچ ہے وہ تو ڈیلے کیا گیا تھا تاکہ آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ سنبھال لیں اور یہ نہ لگے کہ ان کے خلاف ہے. یہ تو جو لوگ بات کرتے ہیں اور تاریخیں دے رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں اگر آرمی چیف کی کو لگانے میں اگر آپ نے کوئی پھڈا ڈالنا ہوتا تو پھر عارف الوی سائن نہ کرتے، واپس بھیج دیتے اور اس دوران جو ہے وہ آپ موومنٹ کھڑی کرتے. بالکل ایسا نہیں تھا. جب ڈاکٹر عارف الوی، بلکہ جب نام ہی چلے گئے تھے، ڈاکٹر عارف الوی صاحب لاہور نہیں بھی پہنچے تھے تو جو شام کو خان صاحب نے میرے ساتھ، اسد صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بات کی تھی، بالکل کلیئرٹی تھی کہ جب انہوں نے نام بھیج دیا جی ایچ کیو نے راسم منیر صاحب کا نام ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں لانگ مارچ کا آئیڈیا بالکل پی ٹی آئی کا اپنے انٹرنل تھا؟ لانگ مارچ کا آئیڈیا پی ٹی آئی کا انٹرنل تھا، لیکن وہ پہلے سے شروع ہوا تھا. یہ لانگ مارچ نامینیشن سے بہت پہلے سے چل رہا تھا. اس کی جو کنکلوژن ہے اس کو ڈیلے کیا تھا کہ ایک جو آرمی چیف کا جو اپوائنٹمنٹ ہے جو ہو جائے معاملہ وہ ہو جائے تو اس کے بعد چلتے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جو اسٹک کی جو تبدیلی ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کے 2 منسٹرز نے شرکت کی تھی، حماد اظہر نے بھی اور پرویز خٹک صاحب نے بھی. دونوں نے اس وقت جا کے جو ہے وہ چینج آف گارڈز میں شرکت کی تھی. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ایسی بھڑکانے والی بات ہے. آپ باجوہ صاحب سے بھی ملے تھے اور آپ کے ذریعے آفر کی گئی تھی لائف ٹائم ان کو جو ہے ہم دیتے ہیں، تو وہ آفر کیوں نہیں بنی آگے؟ یہی کہا کہ لائف ٹائم آپ رہیں یا ایکسٹینشن؟ لیکن ایکسٹینشن کی بات نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو تب تک دیر ہو گئی تھی بہت. دیر نہیں ہو گئی تھی. باجوہ صاحب نے پہلی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ایکسٹینشن نون لیگ سے لینی ہے. ان کا اوپینین جو تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی بڑی ان پاپولر ہے اور جنرل اجاز صاحب جو ان کے سسر تھے وہ نون لیگ میں پہلے ظاہر ہے جنرل اسلم بیگ صاحب کے وہ ملٹری سیکرٹری تھے تو اس دور سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ اگر الیکشن جیتتی ہے، وہ ابھی الیکشن ہوں گے وہ جیتیں گے، اگلی ایکسٹینشن ہم ان سے لیں گے. تو وہ اس لیے انہوں نے اپنے ایک فیصلہ کر لیا تھا. تو ہمارے تعلقات تو آخر تک ٹھیک تھے. ویسے نہیں، ان کو یہ تو میسج نہیں چلا گیا تھا اگر پی ٹی آئی کو آرمی چیف نامنیٹ کرنا پڑا تو جنرل فیض کو کریں گے، مجھے نہیں کریں گے، اس لیے اس نیکسس کو توڑنے کی کوشش کی گئی جو عمران خان اور پی ٹی آئی فیض کا. باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان فیض کو آرمی چیف نہیں بنائے. نہیں، آپ نے تو اتنی اچھی آفریں دی، پھر کیا ان کو؟ آپ کی ورکنگ ریلیشن تو بہت اچھا رہا نا. عمران خان اپنی تقریر میں فیض جو جنرل باجوہ سے بات شروع کرتے تھے وہیں ختم کرتے تھے. اتنا اچھا ماحول کیسے خراب ہوا؟ کیا فیض صاحب نے بہت زیادہ ایکسپوز ہو کے سارے جو ان کے ایک ایڈونچر تھے اس میں جو باجوہ صاحب تک بات پہنچی؟ فیض صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن سے یا جانے سے. میں جس کا میں نے آپ کو عرض کیا، باجوہ صاحب نے اور جنرل اجاز صاحب نے ایک
अपना तज्जिया किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अगली एक्सटेंशन पीटीआई से हमें नहीं मिल सकती और अगर हम लेंगे तो फौज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लिहाजा अगली एक्सटेंशन हमें नून लीग से चाहिए। ये उनका एक तज्जिया था जो गलत साबित हो। उनकी फैज साहब की जो अब सज़ा है उसके तनाजुर में आप देखते हैं कि इमरान खान साहब और उनके रफ़का 9 मई के केसेस में भी इनको कन्विक्ट कर पहले दिया? 3 साल से चल रही है, उसका तनाजुर में क्या बात? नहीं, कुछ सख्त फैसले उसमें जैसे मुतवक्के हैं क्या ना, गोलियां मारनी है इसके बाद, वो भी कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। तो हो जाए अब इसके बाद, और क्या रह गया? तो उससे मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। हाँ, 3 साल से जो हो रहा है मुल्क में, उससे मुल्क को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये फैसले करने वाले ये तो नहीं सोचते, वो तो अपने फैसले कर गुजरते हैं, माजी में थोड़े इन्होंने फैसले किए। बस ठीक है, फिर अगर वो फैसले नहीं सोचें, आपका ख्याल है कि वो बिल्कुल नहीं सोचते, तो बस फिर नहीं सोचते। ज़ाहिर है ताकत तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। सीडीएफ का जो एक सेंट्रल अथॉरिटी का एक अम्ब्रेला बना है, इसको आप कैसे देखते काफी हैं? मुल्कों में है, काफी मुल्कों में इस तरह का अरेंजमेंट जो है। पहले हमारा भी जो पहला अरेंजमेंट है उससे ये बहुत मुख्तलिफ नहीं है। पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनता है था, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो आप समझें कि यही है। अब उसको जरा ज्यादा अभी डिटेल्ड उसके रूल्स बनने हैं। वैसे रूल्स उसके आएंगे तो वी विल नो कि ये पहले जो सीजीएससी का ऑफिस है उससे ये कैसे मुख्तलिफ। आखिर में सर एक पर्सनल क्लैरिफिकेशन, कल मैं देख रहा था तातार साहब का कि जी माजी में पीटीवी की रिस्ट्रिक्शन हमने कर रहे हैं, तो माजी में ये हुआ कि लोगों ने अपने बेगमात को, रिश्तेदारों को, मालियों को पीटीवी में भर्ती करके जो है वो इदारे का बट्ठा बैठाया, हम अब इसको बेहतर कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन इशारे आपके दौर की तरफ कर रहे थे, तो इस पे कोई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारे दौर में तो एक भी बंदा भर्ती नहीं हुआ। लेकिन अता तारड़ की बात बिल्कुल ठीक है। इसमें उन्होंने जो स्पेशली पीपल्स पार्टी ने जो बेड़ा गर्क किया है, माशाल्लाह हर इदारे की का ही और पीटीवी का भी, टू बी फेयर विद, खैर ये इन्होंने खुद भी वही किया है जो पीपीपी ने किया था कि सारे वो लोग जिनकी मार्केट में वैल्यू जो है 25-25 हज़ार रुपए की है, इन्होंने 10-10 लाख में भर्ती कर ली। हमने तो कोई भर्ती ही नहीं ना की। इसी वजह से आप देखें कि जब हमने टेक ओवर किया था पीटीवी तो वो तकरीबन 4.5 बिलियन के लॉस में था। जब मैंने छोड़ा तो 3.5 बिलियन के प्रॉफिट में छोड़ा और फिर 10 बिलियन के लॉस में। इसलिए तो मैं कह रहा था इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आपको जब आपने 4 संभाला था तो आपसे जब हमारी बात होती थी तब कहते थे यार मैं बीबीसी मॉडल लाना चाहता हूँ, ये रेडियो एपीपी पीटीवी को, और आपने उस पर काम भी शुरू किया, और फिर क्यों उसको अब 3.5 सालों में? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो कैबिनेट है या बाकी लोग हैं ना, वो लोग सपोर्ट नहीं करते रिफॉर्म्स को। मैं तो ज़ाहिर है कि मेरा तो मीडिया के बारे में भी जो ख्याल थे कि इंडिविजुअल ओनरशिप ख़त्म करें आप, और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए जो ओन करे मीडिया को। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एड्स हैं, वो मैंने 18 में कह दिया था कि ये मॉडल आपका कोई सूटेबल नहीं है कि आप गवर्नमेंट से ऐड ले रहे हैं और चला रहे हैं। आपने देखा वो क्रैश हो गया, चल नहीं रहा। तो हमारे जो सारे रिफॉर्म आइडियाज थे वो पूरी तरह से फिर उसको कैबिनेट बैकिंग जो है वो नहीं आती, क्योंकि लोग थोड़े बहुत भी ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं। बस अब यार रेडियो पाकिस्तान देखिए, मैं कह रहा था रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो है हमें बेच देनी चाहिए। अब रेडियो जो है वो कोठियों में होते हैं, यहाँ पे इन्होंने गरीब जो है अरबों रुपए की बिल्डिंगों में रेडियो बने हुए। तो वो तो खैर एक रिफॉर्म्स है जिनकी तरफ जाना है, लेकिन अभी तो इन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया ना नून लीग की हुकूमत ने। तो जिस तरीके से इन्होंने आके पीटीवी को 10 बिलियन का लॉस है अब, और ये पीटीवी एक्चुअली तो सवाए एक खबरों वाला चैनल चले आप रख लें, अपनी शक्लें देखने होते हैं, बाकी को की जरूरत नहीं है। नहीं, जो अभी एक पीटीवी के अंग्रेजी चैनल और हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि यार ये जंग के दिनों में शायद हमारा नैरेटिव इंटरनेशनल इस तरह नहीं गया, तो प्राइवेट चैनल्स को भी उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश चैनल बनाए और उनको अच्छी खासी पे भी कर रहे हैं। ये मॉडल आपको सस्टेनेबल लग रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के अपने मॉडल से नहीं चलते। प्राइवेट गवर्नमेंट देखिए, आप सब्सक्रिप्शन अलाउ करें ना। जो करने वाला रिफॉर्म है वो ये है कि आप चैनल्स को सब्सक्रिप्शन अलाउ करें। तो जो अंग्रेजी चैनल्स हैं पूरी दुनिया में वो चलते हैं, जहाँ पे आप अलाउ करेंगे, लोग अपनी सब्सक्रिप्शन लेंगे और वहाँ से जो है वो पैसे बनाएंगे। ऐड तो उनको इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि आम आदमी अंग्रेजी में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड होंगे फिर क्वालिटी जर्नलिज्म चाहिए। क्वालिटी जर्नलिज्म नहीं हो रहा। अब आप देखिए ना, अखबार जो है अगर कल की ट्विटर को आज आप छाप दें और उसको अखबार का नाम दे दें तो कौन पढ़ेगा? और आप जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, वाशिंगटन पोस्ट ने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है उसको ऊपर ले आए और वो उसी तरह से चल रहा है, बल्कि ज़्यादा चल रहा है। तो ये तो पाकिस्तान में जो ऐड है सिंपल है, मालिक बैठे हैं, वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, उधर से वो इश्तिहार लेते हैं, पैसे बाहर भेज देते हैं
اللہ ہے. اب اخبارات کو پڑھتا نہیں اور میں دیکھ رہا تھا جو کہ 50% سے زیادہ بجٹ جو اشتہارات کو اخبارات کو جا رہا ہے. یہ جو ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا، جس طرح آپ بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم مزاج نیوز پر بیٹھے ہیں، ایک تو مزاج نیوز کے ویورز کے لیے کچھ ایسا کہ کیا فیوچر کیا ہے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کا، اور ایک پولیٹیشین اور آپ جیسا پولیٹیشین جس کا میڈیا سے بھی بڑا تعلق رہا ہے، وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو نئے آ رہے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ میں تو 2018 میں آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ فیوچر بلانگس ٹو ڈیجیٹل میڈیا. اور یہ جو فارمل میڈیا کے لوگ دوستوں کے ایسے میرے خلاف ہو گئے کہ جی میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے کرنا ہے، یہ تو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہے، یہ ہونی ہے. اور اب تو انہوں نے گورنمنٹ نے آ کے فارمل میڈیا کو اتنا سینسر زیادہ کر دیا ہے کہ اور لوگ اور ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. تو فیوچر بلانگس ٹو ڈیجیٹل میڈیا، اس کے تو دو کوئی اوپینینز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو اپنے کمرشل ماڈلز دیکھنے پڑیں گے اور بنانے پڑیں گے، اور صرف پاکستان کے اوپر گزارا نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ بات کریں نا، گورنمنٹ نے اربوں روپیہ خرچ کر دیا ہے امکانہ طور کے اوپر انگریزی چینل بنانے پہ. آپ کو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس کو اپنی جو ریچ ہے وہ بنانے کے لیے مڈل ایسٹ کو اپنی مارکیٹ دیکھنا پڑے گا، انڈیا کو اپنی مارکیٹ دیکھنا پڑے گا، سو دیٹ ریچ بڑھے اور آپ کے اشتہار جو ہیں وہ آئیں. آخر میں بس سوال ذہن میں آ گیا کہ کل جو پی آئی اے کی نچکاری ہوئی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا ٹھیک بک گئی ہے، اور کیا جو جتنے بھی ادارے ہیں جو لاس میں ہیں، جو وائٹ ایلیفینٹ ہیں، جن کو نہیں حکومت چلا پائی، ان کو اسی طرح کر لینا چاہیے؟ کوئی شبہ نہیں ہے، سارے ادارے جو ہیں یہ حکومت چلا نہیں سکتی. میں نے آپ کو اپنی مثال دی، اتنی محنت کی ہم نے پی ٹی وی کو 4.5 ارب سے 3.5 بلین کے پروفٹ میں لے کے آئے، اینڈ ود ان ایئرز وہ دوبارہ 10 بلین کے لاس میں چلا گیا، کیونکہ پالیٹکس میں تو چینج ہوتی رہتے ہیں. تو اس لیے نجکاری ہونا تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ضروری ہے. ڈیل البتہ خیر میری ظاہر سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے 135 بلین کی بیچ دی ہے، لیکن آپ صرف 10 ارب روپے لیں گے، باقی سارے آپ پرائیویٹ اونر جو ہے اس کی کمپنی کو کھڑا کرنے کے لیے واپس کر دیں گے. ڈیل کی اوپر بات ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی نجکاری ہونا ضروری ہے. فاضل اشراق، آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ نے کھل کر باتیں کی. آپ جیسے سیاستدان اس سسٹم میں بہرحال ان رہنے چاہیے، کیونکہ اس سے ایک جو فضا بنتی ہے اداروں کی اور پولیٹیشینز کی دوری کی، وہ کم ہو سکتی ہے. مزاج نیوز کے ناظرین کے لیے ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اتنا ہی تھا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے، ہمیں بتائیے کہ کن سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں. آپ کے پسندیدہ سیاستدان، کرکٹر، شوبز کے لوگ، آپ ضرور کامنٹ میں ہمیں آگاہ کیجیے گا. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. شاکر باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.